پاکستان کی کہانی عزم، ہمت، جدوجہد اور جانی اور مالی قربانیوں کی کہانی ہے۔ 14 اگست 1947 سے قبل پاکستان ہندوستان ایک ہی ملک تھا اور اس پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریز آئے تو تھے تجارت کرنے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1857 میں مسلمانوں نے انگریزوں سے بیزار ہو کر ان کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ اکثر ہندو بھی انگریزوں سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آزادی کی کوششوں میں شریک ہو گئے۔ انگریزوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے طاقت اور سازش دونوں کا استعمال کیا۔ مسلمانوں کو اس وقت کوئی ایسا رہنما نہ مل سکا جو ان کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرتا، اور نہ ہی ان کے پاس نئی قسم کے ہتھیار تھے، اس لیے وہ آزادی کی اس جنگ میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا، ان کو اعلیٰ عہدے دیے اور مسلمانوں کو باغی اور غدار ٹھہرا کر طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ ہزاروں مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکایا اور ان کی جائیدادیں ضبط کی۔ ایسے نازک وقت میں سر سید احمد خان نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور لڑنے کے بجائے ان کے قریب آ کر مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو انگریزوں سے لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے مفاہمت کر کے اپنی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا جو ترقی کر کے یونیورسٹی بن گیا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے مشہور ہوا۔ 1885 میں ہندوستان کے لوگوں کو مناسب حقوق دلانے کے لیے ایک انگریز لارڈ ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک جماعت بنائی۔ اس جماعت میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہو گئے۔ کانگریس کے رہنما زیادہ تر ہندو تھے، انہیں ہندوؤں کے فائدے کا زیادہ خیال تھا۔ اس بات سے مسلمان ناراض ہو گئے۔ کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ دیکھ کر 1902 میں چند مخلص مسلمان رہنماؤں نے مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ سیاسی جماعت قائم کی۔ قائد اعظم رحمت اللہ شروع میں کانگریس میں شامل تھے۔ ہندوؤں کی ہٹ دھرمی اور ناانصافی دیکھ کر وہ بھی کانگریس سے علیحدہ ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قائد اعظم رحمت اللہ نے مسلم لیگ کے اصلاح کی اور اسے طاقتور بنایا۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس جماعت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہوں اور اس کے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں تاکہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے۔ 1930 میں ہندوستان کے شہر الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوا۔ مسلمانوں کے مشہور فلسفی شاعر اور رہنما علامہ اقبال رحمت اللہ نے صدارت کی۔ آپ نے فرمایا، میری نگاہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کا حل صرف یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو ملا کر ایک آزاد مملکت بنا دی جائے، جہاں مسلمان اپنے مذہب، اپنی روایات اور تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ نے فرمائی۔ اس اجلاس میں جو تجویز منظور ہوئی وہ پہلے قرارداد لاہور اور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد میں علامہ اقبال رحمت اللہ کی تجویز کو ایک عملی صورت میں پیش کیا گیا تھا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں کو ہندوستان سے الگ ملک بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
یہ مطالبہ جنوبی ایشیا ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کی آواز بن گیا۔ کانگریس اور انگریزوں نے شروع میں اس تقسیم کے خلاف تھے، لیکن انہیں مسلمانوں کی اکثریت کے رائے کے آگے جھکنا پڑا۔ ہندوستان تقسیم کر دیا گیا۔ بنگال کے مشرقی حصے، پنجاب کے مغربی حصے، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبوں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ یہاں مسلمانوں کا نیا وطن پاکستان وجود میں آیا۔ اس طرح جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد مملکت حاصل کی تاکہ وہ اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔